ایجپٹ کے ویلی آف دا کنگ میں سے جب ایجپشین کنگ ٹوٹن خامون کا خزانے سے بڑا ٹوم ڈسکور کیا گیا تو اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 26 فٹ پہاڑ کے اندر 3000 سالوں میں یہ ٹوم پہلی بار کھولا گیا، جس کے اندر لا تعداد خزانے موجود تھے جن کا ٹوٹل وزن 1,03,000 تولہ سونے کے برابر ہے۔ ایک اور نئے ویڈیو میں پیش سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ ٹوم دریافت ہونے کے بعد آرکیالوجسٹ یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ اس ماڈرن دور میں بھی اگر کوئی کمپنی سونا ڈھونڈنے یا نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو تقریباً 10 سال لگیں گے۔ تو آخر 3000 سال پہلے کہ نہ ہی کوئی مشین تھی اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، تب اینشینٹ ایجپٹ نے آخر یہ سونا کیسے نکالا؟ اس راز کو جاننے کے لیے توماس فاشر، ایک فرینچ گولڈ ایکسپرٹ، اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ سب سے پہلے توماس نے اس ویلی سے ملنے والے سونے کو اچھی طرح اسٹڈی کیا۔ کئی سالوں کے بعد توماس اور اس کی ٹیم کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ سونا کنگ ویلی کے آس پاس کے پہاڑوں سے ہی نکالا گیا تھا۔ اب چیلنج تھا اس پہاڑ کو ڈھونڈنے کا جہاں سے اینشینٹ مائنر اتنا زیادہ سونا نکالتے تھے، لیکن یہ ٹاسک اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ کنگ ویلی کے ارد گرد ہزاروں پہاڑ موجود ہیں۔ فرینچ گولڈ ایکسپرٹ توماس فاشر اپنے دوست کے ساتھ مل کر کنگ ویلی سے 80 کلومیٹر دور ایک صحرا میں پہنچ گیا، کیونکہ ان ڈیزرٹ میں ایسے پتھر موجود ہے جن کے اندر سونے کی ذرات موجود ہے۔ اسی وجہ سے ان کا ماننا تھا کہ اگر ٹوٹن خامون کے ٹوم سے ملنے والا سونا بھی اسی سے نکالا گیا تھا تو یہاں مائننگ آپریشن کی کوئی نہ کوئی نشانات ضرور ملیں گی۔ یہ صحرا 1,36,000 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جہاں گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ توماس کا ماننا تھا کہ اتنا زیادہ سونا اگر اسی صحرا کے کسی پہاڑ سے نکالا گیا ہوگا تو ظاہر ہوگا کہ اس میں زیادہ آدمی لگے ہوں گے۔ توماس اور اس کا دوست اس صحرا میں کئی گھنٹوں تک سفر کرنے کے بعد کافی اندر جا کر ان کو پہاڑ کے اندر ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ قریب جا کر معلوم پڑا کہ یہ ایک قدیم زمانے کا کنواں تھا جو پوری طرح سے خشک پڑا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھا جو اس کنویں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ توماس اور اس کے دوست کو ایک پرانا کمرہ بھی بنا ہوا دیکھا۔ اس کمرے کے دیواروں اور چھت پر پینٹنگ بھی تھا۔ جب اس پینٹنگ کو غور سے دیکھا گیا تو اس میں ایک ایسا راز چھپا تھا جس کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ توماس کے ساتھ آیا دوست جو ایک آرکیالوجسٹ تھا، اس نے بتایا کہ اس پینٹنگ میں وہی راز چھپا ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ پینٹنگ میں ظاہر تھا کہ صحرا میں یہ بنا کنواں اور ریسٹ روم اس صحرا کا سب سے پہلا سٹاپ ہے جہاں اینشینٹ گولڈ مائنر آرام کے لیے رکتے تھے۔ اینشینٹ انجینئر نے گولڈ مائن تک پہنچانے کے لیے کنویں اور ریسٹ ایریاز کا ایک نیٹ ورک بنایا تھا، جہاں اس ریسٹ ایریا سے ملنے والے انفارمیشن سے توماس اور اس کا ساتھی بہت خوش بھی ہوئی۔ وہی دوسری طرف ان کو یہ بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ آگے کئی سٹاپ تک ان کو مزید آگے بڑھنا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے توماس کئی سالوں سے انتظار میں تھا اور وہ منزل اب بہت زیادہ قریب دکھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے صحرا میں گہرائی جانے کا فیصلہ کیا۔ بنجر صحرا میں ایک کے بعد دوسرا ریسٹ ایریا آتا گیا، لیکن گولڈ مائن جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ آخر کار پوری 2 دنوں کے بعد توماس کو ایک پہاڑ کے کنارے بڑے ڈھیر سارے پتھر دکھائی دی۔ دیکھنے میں تو یہ ایک نارمل سین تھا، لیکن توماس کا ماننا تھا کہ یہ جگہ اینشینٹ گولڈ مائنر کا کیمپ لگتی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ اس جگہ پر پتھروں سے بنے ایسے ٹول ملے جو ان کی مدد سے پتھروں کو توڑ کر ان کے اندر سے سونا نکالا جاتا تھا۔ ناظرین، توماس کو گولڈ مائننگ کے بارے میں کافی علم تھا، اسی وجہ سے ان کا ماننا تھا کہ اینشینٹ مائنر ان پہاڑوں کو کود کود کر ان میں ٹنل بناتے تھے۔ ان ٹنلز میں ایک خاص قسم کے پتھر ڈھونڈ کر ان کو اس مائننگ کیمپ میں لایا جاتا تھا جہاں وہ اس وقت موجود ہے۔ مائننگ کیمپ میں موجود مائنرز کی دوسری ٹیم ان پتھروں کو کرش کر کے ان سے سونا نکالتی تھی اور پھر وہ سونا کنگ ویلی میں بھیجا جاتا تھا۔ توماس کو ایک اینشینٹ گولڈ مائننگ تو مل چکا تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ جن ٹنل کی وہ بات کر رہا
تھا ایسا ایک بھی ٹنل ان کو دکھائی نہیں تھی۔ بہرحال مائن کیا ہوا سونا چھوٹے چھوٹے زراعت میں کنگ ویلی میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پر ایک الگ ٹیم مختلف شپ میں ڈالتی تھی جس میں ٹوٹن خامون کا ڈیتھ ماسک، اسٹیچو، جویلری، چیئر اور گولڈ چیرٹ بھی شامل تھا۔